السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اچھا جی، آج کی ویڈیو میں دعا زہرا کیس کے بارے میں بات کریں گے کہ پولیس جو ہے وہ آج کل کیا کر رہی ہے، یا عدالت کی طرف سے جو ہے پولیس کو حکم نامہ جاری کیا گیا تھا کہ وہ فردر انویسٹیگیشن کرے اور شروع سے جو ہے وہ اس کیس کی تحقیقات کرے، تو اس کے حوالے سے پولیس اب کیا کر رہی ہے۔ اچھا جی، بتایا جاتا ہے کہ پولیس کی جو تفتیش ہے اس کی راہ میں دو رکاوٹیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ جو دعا زہرا کا پہلا میڈیکل ہوا تھا ایج کے حوالے سے، اس میں اس کی ایج جو ہے وہ 16 سے 17 سال تک آئی تھی۔ اور دوسری بات تھی دعا زہرا کا سٹیٹمنٹ، جب اس نے کہا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے گھر سے گئی ہے، اپنی مرضی سے اس نے نکاح کیا ہے۔ تو یہ جو دو باتیں ہیں، ان دونوں باتوں کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ پولیس نے اس کیس کو چھوڑ دیا تھا کہ بھئی سب صحیح ہے، بس بچی جو ہے وہ بالغ بھی ہے اور اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے، تو بس کیس میں کچھ ہے ہی نہیں، تو چھوڑ دیں اس کیس کو۔ لیکن جب سے جو ہے دعا زہرا کی اصل ایج کا تعین ہوا ہے، آپ سب کو یاد ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا میڈیکل بورڈ تھا، اور کہا اس کا رزلٹ جب آیا تھا تو عدالت کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اگر آپ اس کو چیلنج کرنا چاہیں کہیں بھی پاکستان کی کسی بھی عدالت میں، آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے سب کو ہی سمجھ میں آ رہا تھا، ظہیر گینگ کی طرف سے اس کو چیلنج کیا جانا تھا، لیکن ان کو بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ 11 رکنی جو بورڈ بنا ہے اس کو اگر ہم چیلنج کریں گے اور دوبارہ سے میڈیکل کروائیں گے تو بھی یہی رزلٹ آئے گا جو کہ اس میڈیکل بورڈ کی طرف سے آیا تھا۔ تو ظاہر ہے اب جب اس کی ایج ڈکلیئر ہو چکی ہے، وہ مائنر ڈکلیئر ہو چکی ہے، تو اب سننے میں آ رہا ہے کہ پولیس کا رویہ اب تھوڑا چینج ہوا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب دعا زہرا جو ہے وہ مائنر ڈکلیئر ہو گئی تو اس کا جو سٹیٹمنٹ اس نے دیا تھا اپنی مرضی سے شادی کرنے کا، اپنی مرضی سے گھر سے جانے کا، اب اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہی، وہ حیثیت اب ختم ہو چکی۔ یعنی دونوں چیزیں جو اس تفتیش کی راہ میں رکاوٹ ہو رہی تھی پولیس کے لیے، وہ دونوں ہی کلیئر ہو گئی ہیں اب۔ ان دونوں چیزوں کے کلیئر ہونے کے بعد اب صاف صاف بات یہی ہے کہ بچی کو جو ہے وہ اغوا کیا گیا اور اس کے ساتھ زبردستی نکاح کیا گیا ہے۔ بچی کو ورغلا کر یا بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ لے جایا گیا ہے، اور بس اسی اب پولیس نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اپنی تفتیش کا جو ہے رخ وہ چینج کیا ہے، اور اثر نو جو ہے اس کیس کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ اس کیس کے جو تفتیشی افسر ہیں شاہانی صاحب، ان کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہے۔ اس کیس کی تفتیش جو ہے وہ ظاہر اکیلے وہ نہیں کرے، ان کی ایک پوری ٹیم ہے۔ یہ ویسے بھی ہر کیس کے حوالے سے ایک پوری ٹیم کام کرتی ہے، کوئی اکیلا انسان کام نہیں کرتا، اور یہ یہاں جو کیس ہے وہ اتنا ہائی پروفائل ہے تو اس حساب سے اس کی ٹیم بھی اسی حساب سے مرتب دی گئی ہے۔ یہ جو اسپیشل ٹیم ہے اس کا کام ہی جو ہے وہ اغوا برائے تاوان یا جو اغوا ہو چکے ہوتے ہیں لوگ، ان کے حوالے سے تحقیقات کرنا ہوتا ہے۔ یہ ٹیکنیکل بنیادوں پر جو ہے وہ اپنی تحقیقات کرتی ہے۔ ٹیکنیکل جو انویسٹیگیشن ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ لیگل ایکسپرٹ سے بھی جو ہے اس کیس کے حوالے سے مدد لی جا رہی ہے، ان کی رائے لی جا رہی ہے، تاکہ اس کیس میں جو ہے وہ کوئی بھی خامی نہ رہے۔ یہ بات آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے کہ لڑکیاں اغوا ہوتی رہتی ہیں ہمارے ملک میں، تو لیکن لڑکیوں کے اغوا کے حوالے سے یہ دعا زہرا کا جو کیس ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا، سب سے ہائی پروفائل کیس ہے۔ 3 مہینے ہونے کو ہیں لیکن اس کے خلاف جو آواز اٹھائی جا رہی ہے مہدی علی کاظمی کی طرف سے بھی اور پورے پاکستان کی طرف سے بھی، وہ آواز تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے، بلکہ جو ہے وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اس میں اور لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں، اور جو ہے فارن کنٹریز سے بھی لوگ اس کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ پورے سمجھنے کہ ایک انٹرنیشنل بنیادوں پر اس کیس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اور کوئی بھی جو ہے وہ سست پڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے 2-4 دن بات کی اور اس کو فالو اپ دیا اس کیس کو، اور پھر جب دیکھا کہ کچھ نہیں ہو رہا یا پولیس کچھ نہیں کری تو وہ بھی چپ کر کے بیٹھ گئے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ جس طرح سے مہدی علی کاظمی صاحب جو ہے وہ سکون سے نہیں بیٹھ رہے، اسی طرح سے جو ہے وہ پوری عوام ہماری سکون سے نہیں بیٹھ رہی، اور سب چاہتے ہیں کہ جو گنہگار ہیں ان کو سزا ملے، اور اس کیس میں کیا ہوا تھا شروع سے آخر تک وہ سب کو پتہ چلے۔ اسی لیے جو ہے پولیس پر اس چیز کا بھی بہت پریشر ہے کہ پوری عوام جو ہے وہ اس کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ اچھا، اور اس کیس کے حوالے سے یہ سوال آ رہے ہیں لوگوں کے کہ اگر شاہانی صاحب کو شروع سے جو ہے وہ مہدی علی کاظمی صاحب کا یہ موقف تھا کہ انہیں چینج کیا جائے، وہ ان کی تفتیش سے جو ہے وہ
مطمئن نہیں ہیں، لیکن عدالت کی طرف سے ان کی اس درخواست کو مسترد کیا گیا اور شاہانی صاحب کو جو ہے وہ چینج نہیں کیا گیا، وہی جو ہے وہ ابھی تک اس کیس کی تفتیش کریں۔ تو کیا جیسے کہ انہوں نے پہلے کچھ بھی نہیں کام کیا اس حوالے سے، کیا ایسا نہیں ہوگا کہ ایک مہینے کے بعد وہ کہیں کہ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کی تفتیش کی اور انہیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا؟ ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایک کیس پھر سے ان کے پاس مطلب ان کے پاس ہے تو وہ کچھ بھی نہ کریں اس حوالے سے۔ تو اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ دعا زہرا کیس میں شاہانی صاحب سے پہلے جو 2 تفتیشی افسر پہلے ہی چینج ہو چکے ہیں، اور بتایا یہی جاتا ہے کہ ڈے 1 سے لے کر جو ہے مہدی علی کاظمی صاحب اور ان کی فیملی کی طرف جو پولیس کا رویہ تھا وہ بہت ہی خطرناک تھا۔ مطلب ان کی کوئی بات سنی نہیں جا رہی تھی، کسی طرح ان کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی۔ جو بات مہدی علی کاظمی صاحب کہتے تھے اسے جھوٹ مانا جاتا تھا پولیس کی طرف سے۔ پھر بچی کی بازیابی، اس کا اسٹیٹمنٹ اور اس کا جو پہلے ایک بوگس میڈیکل ہوا تھا اس میں اس کی ایج کا تعین، ان سب چیزوں نے جو اس کیس کو بہت ہی زیادہ سست کر دیا اور پولیس کی طرف سے جو ہے وہ تعاون بالکل زیرو کے برابر تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب آئی جی چینج ہوئے، پولیس کے آئی جی کو چینج کیا گیا، تو پولیس نے جو ہے یہ چیز اپنے ایگو پر لے لی یا اپنے لیے پرسنل لے لیا۔ تو انہوں نے بس ان کی طرف سے یہی جو ہے وہ سامنے آ رہا تھا کہ وہ اس کیس پر کوئی کام کریں گے ہی نہیں۔ مطلب ان کے آئی جی کو چینج کیا گیا تو ان کی جس سمجھ لیں کہ ایگو ہرٹ ہوئی اور انہوں نے اس کیس سے اپنے ہاتھ ہی اٹھا لیے۔ کہنے کو تو تفتیشی افسر تھا، ایک پوری ٹیم تھی تفتیش کے لیے اور ان کے حساب سے تفتیش ہو بھی رہی تھی، لیکن وہ کر کچھ بھی نہیں رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب وکیل چینج ہوئے جبران ناصر صاحب، ان کے لیے بھی سب کا جو رویہ ہے پولیس کا بہت ہی برا، اور جیسے ابے تبے کر کے بات کی جاتی ہے، ان کی کسی بات کو اہمیت نہیں دی جاتی، اس طرح کا تھا۔ لیکن جب سے میڈیکل میں دعا زہرا مائنر آئی ہے اور عدالت کی طرف سے حکم نامہ جاری کیا گیا ہے فردر انویسٹیگیشن کا، تب سے جو ہے وہ پولیس کا جو رویہ ہے وہ اب تھوڑا سا چینج ہوا ہے، اس کیس کے حوالے سے بھی، مہدی علی کاظمی کے ساتھ بھی اور وکیل جبران ناصر کے ساتھ بھی۔ تو جب جو ہے وہ اچھے کی امید ہو چکی ہے کہ پولیس صحیح سے تفتیش کرے گی، صحیح سے کام کرے گی، تو ظاہر ہے رزلٹ صحیح سے آئے گا اور جو مجرم ہیں ان کو جو ہے وہ کڑی سے کڑی سزا بھی ملے گی۔ تو یہ دعا زہرا کیس کے حوالے سے فی الحال یہی اپڈیٹ تھی۔ جیسے ہی کوئی نیو اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کو ہمارے چینل پر مل جائے گی۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو اینڈ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔